چڑیا گھر میں کچھ بندر رہتے تھے۔ ایک دن چڑیا گھر کی انتظامیہ نے بندروں کے پنجرے کے عین درمیان میں چھت کے ساتھ کیلوں کا ایک گچھا لٹکا دیا۔ چھت کے ساتھ ایک سیڑھی اس طرح لگا دی گئی کہ کوئی بھی بندر سیڑھی پر چڑھ کر آسانی سے کیلا کھا سکے۔ اتنے سارے کیلوں کو دیکھ کر بندروں کے منہ میں پانی آ گیا۔ سارے بندر کیلے کھانے کے لیے سیڑھی کی طرف لپکے، لیکن جیسے ہی ایک بندر نے کیلا توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس پر کافی سارا ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ پنجرے میں موجود باقی تمام بندروں پر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وہ بندر کیلا توڑے بغیر ہی نیچے گر گیا اور باقی سارے بندر بھی پریشان ہو گئے۔ اس کے نیچے گرنے کے بعد جب دوسرے بندر نے کیلا توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس پر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ ساتھ ہی نیچے موجود باقی تمام بندروں پر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا، جس کی وجہ سے دوسرا بندر بھی نیچے گر گیا۔ ایسے ہی تیسرے بندر اور پھر چوتھے بندر کے ساتھ بھی کیا گیا۔ اب سارے بندر سردی کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جیسے ہی کوئی بندر کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا، سب بندروں پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے گا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ جیسے ہی کوئی بندر کیلا توڑنے کے چکر میں سیڑھی کے پاس جانے کی کوشش کرتا، سارے بندر مل کر اسے پیٹنا شروع کر دیتے۔ وہ اسے کیلا نہیں توڑنے دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کے نتیجے میں سب بندروں پر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے گا۔ کچھ دیر تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر پنجرے میں موجود ایک بندر کو باہر نکال دیا گیا اور اس کی جگہ پر ایک نیا بندر داخل کیا گیا۔ نئے بندر کی نظر جب چھت پر لٹکے کیلوں پر پڑی تو وہ خوش ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ کیلا کھانے کے لیے سیڑھی پر چڑھنے لگا، سب بندروں نے مل کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ بیچارہ بندر پریشان ہو گیا کہ سب اسے کیوں مار رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے دوبارہ کوشش کی تو اس بار بھی بندر اسے پیٹنے لگے۔ اتنی مار کھانے کے بعد بندر کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کیلا نہیں توڑنا، جو بھی کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا اسے مار پڑے گی۔ اس لیے اس نے دوبارہ کبھی بھی سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کیلا کیوں نہیں توڑنا۔ وہ حیران تھا کہ یہ بندر کیلے کیوں نہیں کھاتے اور دوسروں کو بھی نہیں کھانے دیتے۔ اسے ٹھنڈے پانی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ اب پنجرے سے ایک اور بندر کو نکال کر اس کی جگہ پر نیا بندر داخل کیا گیا۔ اس نئے بندر نے بھی جب کیلا توڑنے کے لیے سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کی تو سب بندروں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مارنے والے بندروں میں وہ نیا بندر بھی شامل تھا، جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں اسے کیوں مار رہا ہوں، کیونکہ اس پر تو کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں ڈالا گیا تھا۔ 2 یا 3 بار کوشش کرنے پر جس بندر کو مار پڑ رہی تھی اسے بھی آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ کیلا نہیں توڑنا، جو بھی کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا اسے مار پڑے گی۔ لیکن کیلا کیوں نہیں توڑنا اسے بھی کچھ پتا نہیں تھا۔ اس طرح ایک ایک کر کے ان سارے بندروں کو باہر نکال دیا گیا جن پر کبھی ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تھا، اور ان کی جگہ پر نئے بندروں کو داخل کیا گیا۔ اب چڑیا گھر کی انتظامیہ نے بندروں پر ٹھنڈا پانی ڈالنا بھی بند کر دیا۔ اب پنجرے میں سبھی نئے بندر تھے، ایک بھی بندر ایسا نہیں تھا جس پر کچھ ٹھنڈا پانی ڈالا گیا ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ کیلا توڑنے کی کوشش کرنے پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ کسی بندر کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن پھر بھی کسی بندر نے کبھی کیلا توڑنے کی کوشش نہ کی، اور اگر کوئی بندر کوشش کرتا تو سب بندر اسے مارنا شروع کر دیتے۔ حیرت کی بات تو یہ کہ مار تو سبھی رہے ہوتے تھے، لیکن کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں مار رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ جب بھی
آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنے کا سوچتے ہیں، تو بہت سے لوگ آپ کی راہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھانے لگتے ہیں، آپ کو روکتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، تم اس کامیاب نہیں ہو سکتے، تم سے پہلے بہت سے لوگ یہ کام کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، تجربہ کر چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، تم سے یہ نہیں ہوگا۔ جب اتنے سارے لوگ نہیں کر سکے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ دوستو، ہو سکتا ہے کہ پہلے کوئی وجہ ہو کہ انہیں کامیابی نہ ملی ہو، اپنی کسی غلطی کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ان پر کسی نے ٹھنڈا پانی ڈالا ہو، مگر اب حالات بدل چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان بندروں کی طرح بیہیو کرتے ہیں جن پر کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں ڈالا گیا، جن کو ٹھنڈے پانی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ نئے بندر کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اسے سیڑھی پر نہیں چڑھنے دیتے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اسے کیوں مار رہے ہیں۔ اگر کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو ہم بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹھوکر اس کی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے لگی ہو، تو اس کی ناکامی کو دیکھ کر ہم اپنی کوشش کرنا کیوں چھوڑیں؟ دوستوں، یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر ہمت نہ ہارنا، کیونکہ جہاں ہمت ختم ہوتی ہے، ہار کی شروعات بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ دنیا جو بھی کہے پرواہ مت کیجیے، ناکامیوں پر کبھی بھی دل برا مت کیجیے، کامیابی تیرے قدم چومے گی ایک دن، مشکل نہیں ہے کچھ بھی، ذرا حوصلہ تو کیجیے۔ I can't forget the day we met, your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met.